ظلم کی صرف یہی داستان نہیں ہے، مصائب کا صرف یہی ایک عرصہ نہیں ہے۔ اہل طائف نے بھی آپ پر ظلم و تشدد خوب ہی کیے۔ مہربان چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حامد و مددگار نہیں تھا۔ اماں خدیجہ بھی اس دنیا سے رخصت لے گئی، اور اماں خدیجہ کے اور ابو طالب کے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی تسلی دینے والا، کوئی غمگسار نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر شوال 10 نبوی کے آخر میں طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا قصد فرمایا۔ شاید کہ وہاں کے لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں اور اس دین کے حامی و مددگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے۔ عبد یا لیل، مسعود، حبیب، ان تینوں بھائیوں پر جو وہاں سرداروں میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش کیا۔ بجائے اس کے کہ وہ کلمہ حق کو سنتے اور قبول کرتے، انہوں نے نہایت سختی اور تلخی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے دیا۔ ایک نے کہا کہ کیا خدا نے کعبے کا پردہ چاک کر کے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ تیسرا بولا، خدا کی قسم میں تم سے تمہارا کلام ہی نہیں کروں گا تم سے۔ اگر واقعی میں اللہ نے تجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے۔ مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس طرح کا استہزاء اور تمسخر کرنا بھی سخت ہے، بہت سخت ہے، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں ہو تو پھر قابل خطاب اور قابل الطاف بھی نہیں۔ انہوں نے صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائیں۔ یہ بہت آسان ہے کہنا، اور یہ واقعہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور شاید ہمارے دل بڑے کٹر ہو گئے ہیں، کٹھور ہو گئے کہ آج برائی کو دیکھتے ہوئے بھی ہم برا نہیں کہہ پا رہے، نبی کی تعلیمات پہنچا نہیں پا رہے سب تک۔ جبھی تو فحاشی، عریانیت اور گمراہی کا اتنا بدترین طوفان ہے کہ ہر شخص کو اپنی لپیٹ میں لیا جا رہا ہے، ہر گھر کے اندر گھسا چلا جا رہا ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اتنی ہنسی اڑائی، اتنے پتھر برسائے، آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ کو تکلیف سے آپ بیٹھ جاتے تو یہ شقی القلب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے۔ حضرت زید بن حارثہ جو اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ جو پتھر بھی آئے وہ بجائے آپ کے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ بجائے وہ ان پر گر جائے۔ اور اسی میں حضرت زید بن حارثہ کے تمام سر ان کا زخمی ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ طائف سے واپسی میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا، وہاں ایک درخت کے سائے میں دم لینے کے لیے آپ بیٹھ گئے اور دعا فرمائی۔ وہاں بھی آپ دعا دیکھیں کہ کیا فرمائی۔ دعا فرمائی کہ اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمیاں، لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی و مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک اور ترش رو دشمن کی طرف یا کسی دوست کی طرف جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کہیں کی بھی پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث صد سہولت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے جس سے تمام ظلمت منور ہوئے اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضی مجھ پر اترے، اور اصل مقصود تجھ کو ہی سنانا اور راضی کرنا ہے۔ بندہ کسی شر سے پھرنے اور خیر کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ہدایت کی فکر کر رہے ہیں، لوگوں کی فکر کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے رحمت للعالمین پر کیوں نہ ایمان لایا جائے، ایسے نبی کی تعلیمات پر کیوں نہ عمل کیا جائے، ایسے نبی کی اطاعت اور اتباع کیوں نہ کی جائے۔ تو میری بہنوں، اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو مسلم امہ کے حالات ہیں، اس میں ہمیں اپنے ایک ایک بچے کے دل کے اندر یہ سیرت بٹھانی ہوگی تاکہ آنے والے مزید بدترین دور میں ہمارے بچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط ترین محبت کا عمل پیش کر سکیں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ نیکیوں کو پھیلانا اور برائی سے روکنا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا۔
اللہ ہمارے اس سبق کو قبول فرمائے اور ایسی قبولیت ملے جیسے ہمارے پچھلے اسباق کو ملی اور ہم نے آخری سبق روضہ رسول سے کیا۔ اللہ کے نبی کو یہ پڑھنا اور پڑھانا ایسا پسند آ جائے کہ ہم سب اس کتاب کا آخری ورقہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر سنائیں کہ شاید ہمارے نبی کو بھی پسند آ جائے اور وہ بھی سنیں۔ تو ضرور بضرور اخلاص کے ساتھ سبق دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ انشاءاللہ زندگی بخیر اگلے ہفتے اسی حلقے میں آپ کو بتائیں گے حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور سب سے زیادہ سخت دن جو گزرے وہ کب گزرے، ام عائشہ کی زبانی، اور محبوب شہر سے جب ہوگی جدائی تو کیا محسوسات تھے، امت کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور یہودی کے قبول اسلام پر آپ وسلم کی خوشی کیا تھی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی حلقے میں آپ کے ساتھ زندگی بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔